السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں۔ آج جو حدیث پڑھوں گا یہ بہت اہم حدیث ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان سے حسن سلوک کی صورتیں، ہم ان سے کیسے حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ تو پتہ تو بعد میں چلتا ہے جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابی اسید مالک بن ربیعۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اس کا جو نمبر ہے 3664 ہے۔ آئیے حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدمت والدین کی کوئی ایسی صورت ہے جس کے ذریعے میں ان کی وفات کے بعد بھی ان سے نیکی کر سکوں؟ یعنی یہ ایسا شخص تھا جس کے والدین میرے خیال ہے شاید فوت ہو گئے ہوں گے، تو وہ ان کے بارے میں پوچھ رہا تھا کوئی ایسی صورت ہے کہ والدین فوت ہو جائیں تو بعد میں حسن سلوک کوئی نیکی کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا، ان کی وفات کے بعد ان کے عہد و نبھانا، انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ نبھانا، اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا، یعنی والدین کے جو دوست ہوتے ہیں ان کا بھی احترام کرنا، اور ان رشتہ داروں سے رشتے جوڑے رکھنا جن سے رشتہ داری صرف والدین کے واسطے سے ہے۔ یہ جی طریقہ ہے مغفرت کی دعا، ان کے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا، پھر جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے وہ بھی پورے کرنا، پھر جو ہمارے والدین کے رشتہ دار ہیں ان سے رشتے جوڑے رکھنا۔ ہم توڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب ابو گئے امی گئی، اب ان سے کیا لینا دینا ہے، ان سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ جن سے رشتہ داری صرف والدین کے واسطے سے ہے، یہ ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے جیسے ہم والدین کے ہوتے ہوئے اپنے والدین کے رشتہ داروں سے خوش رہتے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ جوڑے رہتے ہیں، تو ان کی وفات کے بعد بھی اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو پھر ان کی روح خوش ہوتی ہے۔ اور ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، بچہ چھوٹا ہو مسجد میں جاتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو والدین خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے اب ماشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو پیچھے جب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب،
جب وہ نماز پڑھتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ان کو ثواب پہنچاتا ہے، ان کی روح خوش رہتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم نماز پڑھیں، اللہ اس کا رسول بھی راضی ہوگا، ہمارے والدین بھی راضی ہوں گے، اور آخرت میں بھی نماز کی برکت سے ہماری بخشش ہوگی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔